اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکر و شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح شفیع صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھیں۔ بے پناہ شکریہ تمام حضرات کی محبت کا، بے پناہ شکریہ تمام لوگوں کی عقیدت کا۔ گزر جیسا آپ نے کہا کہ مجھے کل ہی نکلنا ہے کربلا مولا کے لیے، اور میں نے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں ممکن ہے کہ میں نہ پہنچ پاؤں بیلا پرسا، تو گزر نے کہا کہ وہ ڈیٹ میں بتا رہا ہوں، آنا آپ کا کام ہے، لوگ آپ کا انتظار کریں گے، آپ آ جائیے۔ یہ آپ کا اتنا زمین پہ بیٹھا ہوا مجمع، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور سچ بتاؤں یہ جو گرمی ہے نا، یہ گرمی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک ہو تو پھر کوئی گرمی ہمیں اپنے شکنجے میں نہیں لے سکتی۔ جنہیں بھی محشر میں بیٹھ کے دوسروں کا حساب کتاب دیکھنا ہے، وہ فرش عزا سمجھ کے بیٹھ جائے۔ مجھے پتہ ہے یہاں کچھ بچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی زمین خالی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہو۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے شام غریباں کے حالات ذہن میں لے آنا، تو کھڑے ہونے کی خواہش نہیں ہو، بیٹھنے کی ہو۔ میں ہمیشہ اپنے تقریروں میں، اپنے مجمع میں کہا کرتا ہوں، جو لوگ شیعہ نہیں ہوئے ہیں اور سن کے شیعت کی طرف آ رہے ہیں، انہیں کھڑے ہونے کی اجازت ہے، وہ دیکھیں کہ ہم کیا بولتے ہیں۔ مگر جو شیعہ ہیں وہ بیٹھ کے سنیں، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا نہیں جاتا، ہمارے یہاں سنا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے۔ مجھے احساس ہے 20-22 منٹ ٹھیک رہے گا؟ گزر نے مجھ سے کہا آدھا گھنٹہ، اس وقت 5:45 ہو رہا ہے، اور یہ تقریر ہے۔ جنرلی تقریر میں مقرر کو چاہیے کہ وہ 20 سے 22 منٹ میں اپنی بات کہہ لے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھ لے، ایسا نہ ہو کہ مولانا سمجھانے میں 1 گھنٹہ پڑھے، کیونکہ اس میں مولانا اگر 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی بھی جو ہے وہ کمی رہتی ہے۔ آپ ٹھیک سے سنیں گے تو 20-22 میں وہ سنا دے گا جو اسے سنانا ہے۔ اب آپ سمجھنے کو ہی تیار نہیں رہیں گے تو کوشش کرے گا کہ کچھ اور پڑھ کے سمجھا دے گا۔ تو بات کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر ایک چھوٹا سا موضوع میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ربط مسائل پہ آ جائیں گے۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، صبح سے آئے ہیں، تھکے ہوں گے، مگر ابھی تو آپ نے جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ منائی ہے نا، تو مجھے کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ سب بڑی محبت سے سنیں گے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سونا بہت مہنگا ہے، سونا بہت مہنگا ہے، مگر سونے سے زیادہ شرافت مہنگی ہوتی ہے۔ کیونکہ سونا انگلیوں کا زیور بنتا ہے، سونا عورتوں کا زیور بنتا ہے، سونا ہو سکتا ہے تاج بن کے کسی کے سر کی زینت بنے، وجود کی زینت نہیں بنتا، مگر شرافت وجود کی زینت بنتی ہے، شرافت خاندان کی زینت بنتی ہے، شرافت جس میں بھی جاتی ہے اسے محترم بنا دیتی ہے۔ پھر یہ دیکھو نا کہ یہ شرافت آتی کہاں سے ہے، تو ہم نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ شرافت ماں کی طرف سے آتی ہے۔ قسم خدا کی اگر تم نے نہیں سمجھا تو پھر کوئی نہیں سمجھے گا۔
شرافت ماں کی طرف سے آتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ شرافت کس نعمت کا نام ہے؟ پتہ چلا کہ شرافت ماں کی طرف سے آتی ہے، مگر اللہ نے اسے جس کیس میں، جس باکس میں بند کر کے بھیجا ہے، اسے طہارت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے پوچھا یہ طہارت کہاں سے آتی ہے؟ کسی دکان پہ ملتی ہے؟ کسی شہر میں ملتی ہے؟ یہ مذہبی معاملات میں لباسوں کی جگہ کرتے پائجامے اور احرام کی طرح ہوتی ہے؟ مولویوں کی ابا قبا اور امامے کی طرح ہوتی ہے؟ بتایا گیا نہیں، یہ تو صرف علی کی ولایت سے آتی ہے۔ میں نے پوری مجلس تمہارے درمیان پڑھ دی، خدا کی قسم، یہ صرف علی کی ولایت سے آتی ہے۔ علی کی ولایت، سلام کرو اپنی ماؤں کو جنہوں نے تمہیں علی کی ولایت سننے کا سلیقہ دیا، تمہیں غدیر میں حیدری لگانا بھی سکھایا اور تمہیں کربلا میں رونا بھی سکھایا۔ دیکھو شیعت کیا ہے؟ شیعت انہی دو بڑے ناموں کے درمیان زندہ دل ہو کے جینے والی بلیف کو کہا جاتا ہے۔ شیعہ غدیر بھی مانتا ہے اور شیعہ کربلا بھی مانتا ہے۔ اب کربلا کو میں نام دے رہا ہوں، شیعہ غدیر میں بھی بلیف کرتا ہے، شیعہ عاشور میں بھی بلیف کرتا ہے۔ اور کمال کی بات دیکھو، کمال کی بات دیکھو، تمہیں دو غدیر نہیں ملے گی اور دو عاشور نہیں ملے گا۔ بہت بڑا جملہ ہے، خدا کی قسم میرے جوانوں جو سمجھ رہے ہو، تمہیں نہ غدیر 2 ملے گا نہ تمہیں عاشور 2 ملے گا۔ تمہیں پتہ ہے نا جو چیزیں زیادہ سکسیسفل اور کامیاب ہو جاتی ہیں ان کی نیکسٹ ایڈیشن جو ہے نمبر 2 کے نام سے آ جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ 2 نمبر ہمارے ہاں ملتا ہی نہیں ہے، میں نے تو پڑھ دیا تمہارے ہمارے ہاں نہ غدیر نمبر 2 ہے نہ ہمارے ہاں عاشور نمبر 2 ہے، یہ دونوں ایک ہے۔ دونوں میں بڑا رشتہ ہے۔ کیسا رشتہ ہے؟ میرے سنی برادر اگر کوئی سن رہے ہیں تو ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ رشتہ یہ ہے کہ غدیر میں مسکراتا وہی ہے جو کربلا میں روتا ہے۔ غدیر میں مسکرائے گا وہی جو کربلا میں روئے گا، اور جو غدیر میں نہیں مسکراتا وہ کربلا میں نہیں رو سکتا۔ کربلا میں رونے کے لیے غدیر میں ہنسنا ضروری ہے۔ ہنستا ہوگا، غدیر میں ہنستا ہوگا، وہ کربلا میں روئے گا۔ اچھا اب غدیر کو اور کربلا کو تھوڑا نزدیک سے سمجھ لو تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ دیکھو کربلا ایک دولت ہے، کربلا ایک دولت ہے، پھر کہہ رہا ہوں کربلا ایک دولت ہے، غدیر اس دولت کا انشورنس ہے۔ نہیں بہت آسانی سے سمجھاؤں، تھوڑا اور نزدیک سے سمجھاؤں۔ دیکھو نا، مس گائیڈ مت ہونا۔ جب کربلا جاؤ گے، جب مشی میں چلو گے تو تمہیں سب چلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تمہارے ہندو بھائی بھی چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، کرسچن بھی چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، تمہیں عیسائی بھی چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، تمہیں برادران اہل سنت بھی چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، سب چلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی چل رہے ہو، تم ہی یا حسین، سب یا حسین کہہ رہے ہیں۔ مگر دیکھ لو نزدیک جا کے دیکھ لو کہ اگر اس کی آنکھیں حسین کے نام پہ تڑپتی ہیں تو اس کا دل علی کے نام پہ مسکراتا ہے کہ نہیں مسکراتا ہے؟ محسوس کر پا رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ذرا اور نزدیک کی مثال تو یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں، باپ نے ماں کے کہنے پر بچے کو 6 کروڑ کی مرسڈیز دلا دی، بچہ بہت خوش ہے، مگر مرسڈیز کے ایجنٹ نے بتایا کہ سر وہ امپورٹنٹ انشورنس اگر کر لیجئے گا تو آپ کو لائف بھر پیسہ نہیں دینا پڑے گا، جب بھی گاڑی میں کچھ گڑبڑ ہوگا ہم مفت میں آپ کو فیسیلیٹی پرووائڈ کریں گے، اور اگر کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ کرے تو ہم آپ کو نئی گاڑی دے دیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ تو اس نے کہا اچھا پھر کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ ان کا اگر ایک مشت دینا ہے تو یہ پیسہ دینا ہے، اور اگر مہینے دینا ہے تو یہ پیسہ دینا ہے، اور سال میں دینا ہے تو یہ پیسہ دینا ہے۔
زندگی بھر کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو ہماری گارنٹی کے سامنے فل جو ہمارا انشورنس ہے وہ اتنے پیسے کا بنتا ہے. اب بتاؤ اس نے 6 کروڑ کی گاڑی خریدی اور پتہ نہیں کتنے لاکھ کا انشورنس لے لیا. میں نے پوچھا اب ضرورت کیا تھی انشورنس کی؟ نئی گاڑی ہے, کون سی خراب ہو جائے گی, 4 چکے بھی نہیں ہیں, 5 چکے ہیں, ہوگی تو دیکھا جائے گا. ان کا نہیں مولانا, ایسے انداز میں زندگی نہیں جی جاتی, کیا پتا کب کیا ہو جائے. اس لیے انشورنس لینا بہت ضروری ہے تاکہ کبھی کوئی گڑبڑ ہو تو انشورنس ہمیں سیکیور کر لے. پندرہ تیسرے دن ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی کے دونوں دروازے باہر نکل گئے, بچے کی جان بچ گئی. اب معلوم ہوا کہ صاحب گاڑی تو بڑی مہنگی تھی, اب کیا ہوگا؟ ان کا نہیں مولانا پریشانی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے تو لیٹر لکھ دیا ہے, انشورنس کمپنی نے آ کے وزٹ کر لیا ہے, دیکھ لیا کہ واقعہ سچا ہے, جھوٹا نہیں ہے, سب کچھ کنفرم ہو چکا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا, آپ کو پیسہ ملے گا؟ ان کا نہیں, پیسہ ہمیں نہیں ملے گا, پیسہ مرسیڈیز کمپنی کو ملے گا اور وہ ہمیں نئی گاڑی دے دے گا. سمجھ رہے ہیں, نئی گاڑی دے دے گا. اس فلسفے کو بڑے نزدیک سے سمجھنا. خدا کی قسم جو کہنے جا رہا ہوں تمہاری زندگی کے لیے ہدیہ ہے, صرف اس تقریر کے لیے نہیں. تو دیکھو یہ غدیر کا احساس جن کے دلوں میں ہوتا ہے نا, جب یہ محشر کے میدان میں غدیر کے انشورنس اپنے اعمال کے ساتھ لے کے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ فرشتہ کہے گا تیرا رکوع ٹھیک نہیں ہے, تیرا سجدہ ٹھیک نہیں ہے, تیرا قیام ٹھیک نہیں ہے, تیرا قعود ٹھیک نہیں ہے, تیرا وضو ٹھیک نہیں ہے. یہ کہے گا غدیر تو میرے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ درود پڑھے محمد و غدیر تو میرے پاس ہے. غدیر کا کیا کام ہے؟ غدیر کا کام یہ ہے کہ وہ رکوع کی جو پریشانی ہے وہ دور ہوگی, وہ سجدے کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو میرے عزیزان یہ غدیر ہے, بہت بڑا میدان ہے. یہ میدان بھیڑ دیکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ میدان ایمان دیکھنے کے لیے ہے. پتہ نہیں, میں نے آپ نے غور ہی نہیں کیا, میں نے بہت بڑا جملہ کہا آپ کے سامنے. یہ جو میدان ہے نا, دنیا کا ہر میدان بھیڑ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. فلاں میدان میں کتنی بھیڑ ہے, فلاں میدان میں کتنے لوگ ہیں. غدیر بھیڑ دیکھنے کا میدان ہے ہی نہیں ہے. غدیر تو ایمان دیکھنے کا میدان ہے. جو علی کے پاس ہے اس کے پاس ایمان ہے, جو علی کو دور رکھتا ہے یا علی سے دور رہتا ہے. مل جل کے درود پڑھیں. نعرہ حیدری, میری عزیزان درود پڑھیں محمد و بس اسی طرح مجھ سے میرے قریب رہیے گا. تو یہ جو مولا کے چاہنے والے لوگ ہیں نا, یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ہم لوگ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ فین لوگ ہیں. ہم لوگ وہ 100% کے چاہنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ 100% کے چاہنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ پروگرام والے لوگ ہیں, ہم لوگ مجلس والے لوگ ہیں, ہم لوگ انجمن والے لوگ ہیں, ہم لوگ نوحہ خان والے لوگ ہیں, ہم لوگ گاؤں والے لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی مان لیجئے کہ 10 گاؤں سے بیلا پرسا میں انجمنیں آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک انجمن جونپور کی ہے, ایک کانپور کی ہے, ایک سلطانپور کی ہے, ایک فلاں جگہ کی ہے. اچھا یہ میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں, میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب ان انجمنوں کے سارے جوان آگے ماتم کر رہے ہیں. ماتم کر رہے ہیں تو کس پہ ماتم کر رہے ہیں؟ کس پہ ماتم ہو رہا ہے؟ نوحے پہ ہو رہا ہے. نوحہ کس کا ہے؟ نوحہ انہی کے نوحہ خان کا ہے. اگر ان کو ماتم کرنا ہے تو وہ دوسرے نوحے پہ بھی کر سکتے ہیں. بولے نہیں, وہ تو ان کا نمبر چلا جائے گا اور وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, محسوس کر پا رہے ہو, ہے نا. وہ ماتم کریں گے, نوحے پہ بھی ماتم کریں گے, مگر ان کا اپنا نوحہ خان ہوگا, وہ نوحہ خان پہ ہی ماتم کریں گے. ان کا نوحہ خان چلا گیا, ان کا ماتم چلا گیا. میرے عزیزو, یہ مجھے نہیں پتا ہماری یہ ٹینڈنسی کب سے ہو گئی, مجھے نہیں پتا ہماری یہ پہچان کب سے ہو گئی, مجھے نہیں پتا ہم نے یہ کب سے مان لیا کہ نوحہ الگ ہوتا ہے اور ماتمدار الگ ہوتے ہیں. نہیں میرے عزیزان, نوحہ کوئی بھی پڑھے, اگر تم یہاں ماتم کرنے آئے ہو تو پھر ماتم کرو. اگر تم یہاں مجلس سننے آئے ہو تو کوئی بھی ذاکر ہو, کوئی بھی خطیب ہو, فرق نہیں پڑتا. کسی میں کوئی آسمان سے آئے ہوئے پر نہیں لگے ہیں کہ فلانا علامہ صاحب آئے ہیں تو بہت بزرگ ہیں, بہت بڑے. نہیں, تم یہاں بیٹھے ہو تو اتحاد لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. تمہیں پتہ ہے, عجیب سی بات بتا رہا ہوں, ہاں بالکل اسی طرح مجھے سنو. عجیب سی بات بتا رہا ہوں, جن کی آبادی 85 لاکھ ہے ہندوستان میں, 85 lakhs,
وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں، جن کی 1.5 کروڑ آبادی ہے وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں، جن کی میکسیمم 2.5 کروڑ آبادی ہے. مسلمان کہنے کو 25 کروڑ 20 کروڑ کہہ دیتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ان کے مکتب فکر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم ان 22-23 کروڑ مسلمانوں کو مکتب فکر میں بانٹ دیں، حنفی کو الگ کر دیں، شافعی کو الگ کر دیں، مالکی کو الگ کر دیں، حنبلی کو الگ کر دیں، دیوبندی کو الگ کر دیں، بریلوی کو الگ کر دیں، تو میکسیمم تعداد ایک کی 2.5 کروڑ ہوگی. کتنی ہوگی؟ 2.5 کروڑ. تم اکلوتے 6 کروڑ ہو، اکلوتے 6 کروڑ ہو. مگر 6 کروڑ کہیں دکھ پاتے ہو؟ نہیں دکھ پاتے ہو. کیوں نہیں دکھتے؟ کیونکہ ٹکڑیاں الگ الگ ہیں تمہاری، تمہارے جتھے الگ الگ ہیں، تمہارے یہ گروپس الگ الگ ہیں، تمہارے یہ لوگ الگ الگ ہیں. جس کو تھوڑا سا علم آ گیا اس نے اپنا ہی چراغ جلا لیا. پتہ نہیں تم نے محسوس ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں تمہارے بارے میں، ہے نا؟ تھوڑا میں پیاری آدمی ہوں، کھول بھی ہوں، اس لیے جس کی بدھی میں تھوڑی سی ڈبری بڑھ گئی اور تھوڑی سی رونق آ گئی اور تھوڑا سا وہ جو تیل کا چراغ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا تیل کا چراغ دماغ کے طاق پہ رکھ دیا گیا، اس نے خدا کی قسم اپنا ہی گروہ بنا لیا، اپنا ہی گروہ بنا لیا. دین لو ہم سے لے لو، ایمان لو ہم سے لے لو، اسلام لو ہم سے لے لو، قرآن لو ہم سے لے لو. نہیں بھیا، ہم دین لیں گے تو حسین سے لیں گے، ایمان لیں گے تو علی سے لیں گے. سلامت رہو ساتھ مل کے. سمجھو میرے عزیزان، اس وقت تمہیں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اتحاد کی. اتحاد. تھانے پہ کون سی چیز کام آتی ہے؟ اتحاد. پولیس نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے کیا کام آئے گا؟ اتحاد. ڈاکٹر نے کچھ گڑبڑ کر دیا ہے کیا کام آئے گا؟ اتحاد. ایک مریض کو لیا، اس نے پیسہ لینے کے لیے بے وقت اس کا ہارٹ کا سرجری کر دیا، مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی گھر کی عورتیں بات نہیں کر پا رہی. آپ میں اتحاد ہوگا، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے میڈیکل نیگلیجنسی کا کیس ہے، تمہیں پورا پیسہ بھرنا پڑے گا، تم اس کی تیاری رکھو اور ہم کیس کریں گے. کب کہیں گے؟ جب اتحاد ہوگا. کب کہیں گے؟ جب ایک وقت میں 1000 جوان نکلیں گے. ماؤں نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہم بول سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی بلند ہے، تعداد بھی بلند ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے نمبر اور آنکڑے بلند ہیں. مگر ہمیں یہ جو بھٹکایا ہوا ہے نا، گروپوں میں، گروہوں میں، ہے نا، ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، ایک دوسرے کے پروگرام پہ اپنے پروگرام کی فوقیت کرنے کے لیے، اپنے اسٹار اور اپنے معاملات کو اونچا کرنے کے لیے اپنے پوسٹر، بینر. میں تو کہنے والا ہوں بھیا، مجھے بلاؤ، میرا نام بھی مت لکھو، فوٹو بھی مت چھاپو. یہ تو فوٹو چھاپنا ہی ختم کر دو. یہ فوٹو نے، اس چھپاس کی بیماری نے ہمارے قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، مولانا صاحب کو بلاؤ، ان سے کہو آپ کو ہدیہ ڈبل دیں گے لیکن فوٹو نہیں چھاپیں گے. آپ کی فوٹو مت چھاپو، نام کے آگے القاب مت لگاؤ. یہ عزتیں نا لفظوں میں نہیں رہتی، عزتیں لفظوں میں نہیں رہتی، عزتیں کرداروں میں رہتی ہیں. کرداروں میں. اگر تمہارا کوئی مولوی محترم ہے نا، اگر تمہارا کوئی مولوی محترم ہے تو اسے تم سے گزارش نہیں کرنی پڑے گی کہ مجھے علامہ کہو یا آیت اللہ کہو یا حجت الاسلام کہو. وہ آئے گا تو تم کھڑے ہو کے بتاؤ گے یہ ہم میں سب سے بڑا ہے. محسوس کر پا رہے ہو؟ محسوس کر پا رہے ہو؟ ان چیزوں کو بھی ختم کرنا ہوگا. آج سیلف پروجیکشن کی بات ہوتا ہے. سیلف پروجیکشن کی بات، سیلف پروجیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ خود ہی اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، خود ہی پروجیکٹ کر رہے ہیں. مجھے پہچانو، مجھے جانو. یہ پگڑی خود کو پہچانوانے کے لیے تو نہیں پہنی تھی نا، یہ تو حسین کو پہچانوانے کے لیے پہنی تھی. یہ ٹوپی جو ہم نے لگائی تھی یہ اپنے نام و نمود کے لیے تو نہیں لگائی تھی نا، یہ تو علی کے نام و نمود کے، علی کے غلاموں کے نام و نمود کے، یہ علی کے چاہنے والوں کے، علی کے شیعوں کے، علی کے کلمہ اور علی کے نعرہ لگانے والوں کے لیے کہ پہچانو شیعہ قوم کتنی عظیم قوم ہے، شیعہ قوم کتنی بڑی قوم ہے. مجھے یاد آ گیا وہ آپ کے گاؤں میں ایک جملہ کہتا ہے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہاں، کٹگر نے ایک جملہ کہا تھا، تم اپنے مدارج کو، اپنے مرتبے کو سمجھو، اپنے مرتبے کو. تمہیں اللہ نے بہت بلند بنایا، خدا کی قسم بہت بلند بنایا ہے. اپنے مدارج کو سمجھو. دنیا کا کوئی سلطان، دنیا کا جوانوں یہ نوحہ پڑھنے والوں اور ماتم کرنے، دنیا کا کوئی سلطان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے بیت المال میں سارا پیسہ حلال ہے. دنیا کا کوئی سلطان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے بیت المال میں سارا پیسہ حلال ہے. یہ دعویٰ تو بس ماتمدار کر سکتا ہے کہ اس جسم میں حلال خون ہے، حرام خون ہے. بس میرے عزیزان، وقت نہیں ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی. آپس میں میں تمہیں آزادی دیتا ہوں خدا کی قسم. علماء آئے بہت عزت کرو،
ان سے مجلس پڑھوانی ہے، پہلے سے بول دو کہ یہ فلاں عنوان پہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ میں تم میں سے کسی سے اٹھا کے کہوں کہ بتاؤ جناب ابو ذر کب پیدا ہوئے، بتا پاؤ گے؟ نہیں بتا پاؤ گے۔ بتاؤ جناب سلمان کا واقعہ اگر اس پورے مجمع میں کسی نے بول بھی دیا تو ایک دو کے بولنے سے تھوڑی معلومات سب کی جنرل ہو جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی۔ اپنے علماء سے سیکھو، علماء میں کمی نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے مجلس کا ایک پیٹرن بنا دیا، ایک سیٹ کر دیا، ایسی مجلس ہوگی تو آپ نعرے لگائیں گے، ایسی مجلس ہوگی تو آپ داد دیں گے۔ پھر وہ پچھلے محرم سے سیکھ کے اگلے محرم کا میٹر بھی مولوی اسی لیے تیار کرتا ہے کہ یار پچھلے سال میں نے ایسی پڑھی تھی تو لوگوں نے بہت داد دیا تھا، تو اگلے سال بھی ہمیں یہی پڑھنا ہے تاکہ داد ملے۔ یہ مجلسیں داد لینے دینے کی نہیں ہوتی ہیں، مجلسیں تو ویکسینیشن کی جگہ ہوتی ہیں جہاں باہر کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت آپ کو ملتی ہے۔ سمجھنا ہے میری بات؟ دنیا چاہتی ہے کہ ہماری بہنیں بے چادر ہو جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنا حجاب چھوڑ کے روڈ پہ آ جائیں، اور مجلسیں 10 دن میں تیار کرتی ہیں تم زینب کی کنیز ہو، تمہارا ارادہ نہیں بدل سکتا، لباس نہیں بدل سکتا اور حجاب نہیں بدل سکتا۔ تو یہ مجلسیں ہیں جو ان میں اس چادر کو اوڑھنے کی طاقت دیتی ہیں، اس چادر کو سنبھال کے لے کے چلنے کی ہمت دیتی ہے۔ ہاں دنیا آپ کو بتاتی ہے ارے چھوڑو یہ کالا کرتا کیا ہے اور یہ 10 دن کیا ہے، مگر مجلس اعضاء آپ کو بلاتی ہے تم نے وعدہ کیا تھا، وہ حلب الناصرین کی جو آواز حسین نے کربلا میں بلند کی تھی نا، تم نے وعدہ کیا تھا مولا، اور آج تم کہتے ہو فیالیتنی کنت معکم فافوز معکم، میرے مولا کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، تجھ پر اپنی جان قربان کرتے۔ میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، میں مصائب تک آ گیا، میں واقعی شکر گزار ہوں۔ مجھے پتا ہے بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے نا، مگر بیلا پرسا والوں نے یہاں پہ ٹینٹ بھی لگایا ہوا نا تاکہ کم سے کم جتنی گرمی کم کر سکے نا، کریں ہے نا۔ آپ کو پتا ہے نا گرمی جب زیادہ ہوتی ہے نا ابو ذر، جب زیادہ گرمی ہوتی ہے نا تو اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اناؤنس کر دیتی ہے کہ دوپہر کو کام آفسوں میں بند ہو جائے گا اور 15 دن اسکول بند رہیں گے۔ میں نے پوچھا کہ یہ اسکول کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی معصوم بچہ گھر سے نکلے اور گرمی میں اسکول میں مر جائے پیاس کی حالت میں، ہے نا۔ تو زندگی اتنی قیمتی ہے کہ گورنمنٹ بھی انتظام کرتی ہے۔ اچھا یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ دن کے معاملات بند کر دیتے ہیں، رات کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں، چونکہ سورج ڈوب چکا ہوتا ہے۔ رو کے دل نے کہا کاش کربلا میں بھی کسی نے سوچا ہوتا کہ 11 محرم کو اجڑ کے نکلنے والا قافلہ دن میں نہیں چلے گا، رات میں چلے گا۔ سید سجاد ہیں اپنی ماں بہنوں کو ہی جملہ دیا کر رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے سید سجاد کو میں نے کھانا تلاش کرتے، بڑا جملہ ہے خدا کی قسم، ایک مجلس اور ایک جملہ، میں نے سید سجاد کو کھانا ڈھونڈتے نہیں دیکھا، میں نے سجاد کو پانی ڈھونڈتے نہیں دیکھا، مگر میں نے سجاد کو ہاتھوں میں ہتھکڑیوں اور پاؤں میں بیڑیوں کے ساتھ سکینہ کے لیے چھوٹا سا سایہ ڈھونڈتے ضرور دیکھا کہ کہیں کوئی سایہ کی جگہ مل جائے جہاں میں اپنی بہن کو سلا سکوں۔ تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو گئی، مجھے زیادہ نہیں بس 2-3 جملے مجھ سے سن لو۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں نے خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 11 محرم کے بعد میں نے تمہارے مولا سید سجاد کو گاہے بگاہے سائے کی جگہ ڈھونڈتے دیکھا ہے، بس اس لیے کہ سکینہ کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جائے۔ میں نے دیکھا ہے جب سید سجاد کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو دھوپ میں جہاں اونٹ کو بٹھایا جاتا تھا، اونٹ کے پیٹھ کے سائے میں تھوڑی سی جگہ ملتی، سید سجاد مٹی کو زمین پہ برابر کر کے سر کی مٹی تھوڑی سی اٹھا کے سکینہ سے کہتے تھوڑی دیر کے لیے سو جا۔ سکینہ لیٹ کے دائنے اور بائیں طرف ہو کے اٹھ جاتی، اٹھ کے کہتی بھیا جب دائنے سوتی ہوں کان دکھتا ہے، جب بائیں سنتی ہوں کان دکھتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں آباد رکھے۔ سید سجاد سے سائل 22 سالوں سے میں یہ جملہ ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، دیکھو 3 قسم کے رونے والے ہیں، 3 قسم کے رونے والے ہیں۔ میں کیسے بتاؤں؟ ایک گلی والا رونے والا ہوتا ہے، ایک پڑوس والا رونے والا ہوتا ہے، ایک گھر والا رونے والا ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں میت ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے
ہے جب ہم حسین پر گلی والوں کی طرح روئے، جب حسین پر پڑوس والوں کی طرح روئے، جب بھی رویا کرو حسین پہ گھر والوں کی طرح رویا، داڑے مار کے رویا کرو، بے بسی میں رویا کرو، بے کسی کے انداز میں رویا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا۔ سید سجاد سے سائل کہتا ہے مولا اس کے آگے کا جو سینے تک آئے ہم اماموں کا، اے میرے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، فرمایا میری دادی فاطمہ زہرا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ وہ جو دربار میں اپنا حق لینے گئی تھی، وہ بی بی رومال لے کے تمہارے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ چلو میں کسی ایک طرف لے کے چلتا ہوں، مجھے وہ بی بی جس کا نام زینب ہے، وہ بی بی جس کا نام زینب ہے، تمہیں اللہ مقدر کرے کہ بی بی کے روزے کی زیارت پہ جاؤ، اللہ مقدر کرے جیسے تم نے اپنے مصلی سے ہمیشہ زینب کو سلام کیا ہے، قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرو۔ کون ہے حسین کی، کون ہے حسین کی بہن زینب؟ میں کیا بتاؤں، یہاں سے شروع کرتا ہوں اگر اجازت ہو۔ دیکھو جب بہنوں کو لینے کے لیے بھائی جانے والا ہوتا ہے تو بہنیں، اچھی بہنیں پہلے سے تیار ہو جاتی ہیں، چونکہ معلوم ہے مجھے لینے میرا بھائی آنے والا ہے۔ گھر کچھ کھانا بنا کے رکھنا ہو تو پہلے سے رکھ دیتی ہے، کچھ کپڑے دھونے ہو پہلے سے دھو کے رکھ دیتی ہے، گھر کی صفائی پہلے سے کر کے رکھ دے تاکہ میرا بھائی آئے تو اسے انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہاں حسین پہنچ گئے زینب کو لینے کے لیے، جیسے ہی پہنچے اور زینب نے نکلنا چاہے، عبداللہ نے کہا ہے مولا بس ایک خواہش ہے، ہاں عبداللہ میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ حسین نے سنا باہر نکل گئے، سجاد سے فرماتے ہیں لال جا اپنی پھوپھی کو لے آ، اپنی پھوپھی کے پاس آئے، فرمانے لگے پھوپھی اماں، چچا عباس موجود تھے آپ نہیں گئی، علی اکبر موجود تھے آپ نہیں گئی، بابا خود آئے تھے آپ نہیں گئی، پھوپھی میرے ساتھ کیوں چل رہی ہے؟ کہا میرے لال اس کا جواب میں 11 محرم کو دوں گی۔ جزاکم اللہ، لو 11 محرم آ گئی، میں کوئی مصائب نہیں پڑھ رہا، میں تو واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ 11 محرم آ گئی، سید سجاد آنکھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، علی کی بیٹی نے اپنے بھائی کے بیٹے سید سجاد کی حالت دیکھی، کیفیت دیکھی، آ میرے لال اونٹ پہ سوار ہونے کا وقت ہو گیا، آ میرے لال سواری پہ سوار ہونے کا وقت ہو گیا۔ تاریخ کے عجیب جملے ہیں، زینب بیٹھی، زینب بیٹھی، ایک جملہ سنو گے، زینب بیٹھی، علی کے پوتے نے پاؤں رکھا، علی کی بیٹی گر گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں کیسے بتاؤں علماء نے اسے کچھ یوں لکھا ہے اور کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ایسی کیفیت تھی، خود زینب جب سوار ہونے کے لیے کھڑی ہوئی، سید سجاد نے اپنے گھٹنے موڑے، پھوپھی اماں آپ سوار ہو جائیں، پھوپھی اماں آپ سوار ہو جائیں۔ ادھر سید سجاد کے پاؤں پہ زینب نے قدم رکھا، ادھر سجاد گر گئے، فضا نے یہ منظر دیکھا، دوڑ کے آئی، خود سجدے کی حالت تک جھکی، زینب نے قدم رکھا، سواری پہ سوار ہوئی، قافلہ کربلا سے چلا، قافلہ کوفے پہنچ گیا۔ بس ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ مجلس تمام کر دوں گا۔ ایک بی بی ہے جس نے اسی کوفے میں زینب سے درس قرآن لیا ہے، ایک بی بی ہے جس نے اسی کوفے میں زینب سے درس قرآن لیا ہے، تفسیر قرآن سنا ہے۔ معلوم ہے آپ کو وہ بی بی پھر زینب سے جدا ہو گئی، وہ
بیوی پھر زینب سے جدا ہو گئی، چونکہ شہزادی مدینے کی طرف چلی گئی۔ وہ انتظار کرتی تھی کوئی موقع آئے جب میری شہزادی مجھ سے ملاقات کرے، کوئی موقع آئے جب میں اپنی معلمہ سے مل سکوں، کوئی موقع آئے جب میں اپنی استاد سے جس نے مجھے قرآن سکھایا اس سے مل سکوں۔ اسے کوئی چارہ نہیں دکھا کہ بی بی سے ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک منت مانی، خدایا اگر زینب سے ملاقات ہو گئی تو میں ایک منت مانتی ہوں کہ اس شہر میں آنے والے ہر قافلے کی ضیافت کروں گی، ہر مجبور تک روٹی یا کھجور پہنچاؤں گی۔ جب بھی کوئی قافلہ کوفے میں داخل ہوتا، اس بی بی کو پتا چلتا، یہ پہلے بچوں کے ذریعے سے روٹی اور کھجور کا انتظام کر کے بھجوا دیتی۔ ایک دن ایسا ہوا اس کے بچوں نے اسے واپس آ کے کہا کس کے لیے یہ بھجوایا تھا؟ آج تو عجیب قافلہ آیا ہے، جس کے بچوں کو ہم نے کھجور اور روٹیاں جب دی تو ایک بڑی ضعیفہ آگے آئی، آگے آ کے ان بچوں کے ہاتھوں سے لے کے کہتی صدقہ ہم پہ حرام، جزاکم اللہ، صدقہ ہم پہ حرام ہے، صدقہ ہم پہ حرام ہے، اسے لے جاؤ، جس نے تمہیں دے کے بھیجا ہے اسے واپس کر دو۔ بچوں اور بڑوں نے بتایا وہ بی بی صدقہ حرام کہہ رہی ہے۔ جلدی سے اس بی بی نے چادر لی، چادر سر پہ اوڑھی، دوڑتی ہوئی بازار کی طرف آئی، قیدیوں کو دیکھ کے کہا قیدیوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا رہبر کون ہے، بتاؤ تو صحیح تمہارے قافلے کا قافلہ سالار کون ہے۔ ایک بی بی جو ضعیفہ ہے وہ کہتی ہے میرے قریب آؤ، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی ایک بات بتائیں، آپ نے ابھی میرے بچوں سے کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ صدقہ حرام ہے، ذرا بتائے تو صحیح یہ صدقہ آپ پہ کیوں حرام ہے؟ کہا تو بتا تو نے یہ نیت کیسے کی کہ تو ہر مسافر کو ہرانے والے کو صدقہ دیتی ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ جملے سننا، جملے سننا۔ وہ کہتی بی بی میں اس شہر میں رہتی ہوں، اسی شہر میں میری بی بی زینب رہا کرتی تھی، مجھے قرآن پڑھایا کرتی تھی، بہت دنوں سے بہت سالوں سے وہ بی بی اپنے وطن مدینے تھی۔ میری بڑی خواہش تھی، میں نے منت مانی تھی، جھکا ہوا زینب کا سر تھا، ذرا سا اٹھایا، اٹھا کے کہا ام حبیبہ تیری منت پوری ہو گئی۔ بس آخری جملہ مولا مجھے طاقت دے میں پڑھ پاؤں، ام حبیبہ تیری منت پوری ہو گئی۔ آپ کون؟ کہا میں وہی زینب ہوں، لیکن میں کیسے مان لوں؟ میری زینب کی ایک علامت تھی، میری شہزادی کی ایک علامت تھی۔ فرمانے لگی ام حبیبہ کون سی علامت دیکھنا چاہتی؟ کہا بی بی میری بی بی کبھی اکیلے باہر نہیں گئی، وہ جب گئی حسین کے ساتھ گئی۔ ذرا دکھا کے سمجھنا نہ حسین کو ہاتھ پسے گردن سے بندے، زینب نے نو کے نیزہ کو دیتا اور میں حبیبہ میرا حسین